الحمد لله وحده وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رات تراویح میں ہم نے سورہ بلد سے لے کر سورہ ناس تک تلاوت سنی ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام، اہل ایمان سے کیا خطاب فرما رہے ہیں؟ ابتدا میں اللہ رب العزت 3 قسمیں کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، کہ انسان پر بہت سی مشقتیں آتی ہیں، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں. تو فرمایا کہ انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا کہ انسان بہت ساری مشقتیں جھیل کر اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیتا. آگے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری نعمتیں دیکھو، یہ آنکھیں تمہاری کھوپڑی میں بھڑکتی ہوئی، یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ کان بھی ہماری نعمت ہے. ولسانا وشفتین، زبان اور یہ شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، یہ ہونٹ انسان کی نعمت ہے. اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ رب العزت کی انسان سے بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ ہونٹوں کا الگ سے تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر انسان کے ہونٹ کاٹ دیے جائے تو انسان کسی کلام کا تلفظ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. جن لوگوں کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے ان کا تلفظ ٹھیک نہیں، بہت سی چیزیں، بہت سے الفاظ ان کی زبان سے ٹھیک نہیں نکلتے. بسا اوقات کسی کا ہونٹ اندر کو جا کے آگے دبا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پہ، ان کی بھی الفاظ ادائیگی میں ان کو ذرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ان کو. تو فرمایا کہ تمام کے تمام الفاظ کی ادائیگی میں، تمام الفاظ کو نکالنے میں انسان کے ہونٹوں کا بڑا عمل دخل ہے. تو اللہ نے الگ سے یہ نعمت گنوائی کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. آگے اللہ رب العزت فرمایا کہ دیکھو 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے جو تلقین کرنے والے ہیں صبر کی اور رحم کی، میں یہ دائیں ہاتھ والے ہیں یہ جنت میں جائیں گے، اور جو دوسرے لوگ ہیں کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، وہ جہنم میں جائے گی. آگے سورہ شمس ہے، اس میں اللہ رب العزت 9 قسمیں کھائی ہے، اور 9 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ اب انسان کے ذمے ہے کہ انسان ان دونوں راستوں میں سے کون سے راستے کو چوز کرتا ہے، کون سے راستے کا انتخاب کرتا ہے. کہ نیکی کا راستہ بھی دکھا دیا، برائی کا راستہ بھی دکھا دیا. تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی انسان کو اختیار کی دولت عطا فرما دی کہ اپنے اختیار سے انسان نیکی کے راستے کو اختیار کرے، تو یہ انسان کا بڑا کمال ہوگا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کرنے والے ان کا اللہ نے بیان فرمایا تھوڑا سا. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کے رسول نے کہا یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نہ چھیڑو اس کو. لیکن فعقروها، انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالے، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. تو اللہ کا عذاب فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، اللہ فرمانے ہمارے عذاب کو تھوڑا برسا اور ان کو تباہ و برباد کیا. اور ساتھ ہی اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ولا یخاف عقباها، کوئی بھی انسان بڑے سے بڑا بادشاہ کسی ملک کے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو پھر بعد میں ایک انتظار ہوتا ہے کہیں وہ میرے اوپر وار نہ کرے. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیجیے ایک بڑا تنومند صحت مند نوجوان ایک بچے کے ساتھ لڑے تو وہ بھی مارنے کے بعد دیکھتا ہے کہ بچہ بھی کوئی نہ کوئی ایک مار نہ دے. فرمایا کہ ولا یخاف عقباہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قوموں کو تباہ کیا، بادشاہوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا. ولا یخاف عقباہا، ہمیں انجام کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں، ہمارے خلاف کوئی ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. آگے فرمایا کہ
سورہ لیل ہے. سورہ لیل کے بارے میں آتا ہے اس کا دوسرا نام سورہ ابو بکر ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتے تھے, مال دیتے تھے اور مال دینے کے بعد نگاہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتے تھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر طور پہ غلاموں کو آزاد کر کے غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے تھے, اور غلام بھی ایسے خریدتے تھے جو بڑی عمر والے ہوتے تھے. تو ابو قحافہ عثمان نے کہا کہ دیکھو غلام تو آپ خرید کے آزاد کرتے ہو. ان کے باپ نے کہا کہ آپ کوئی جوان غلام آزاد کر دیا کرو. میں کہ نہیں, جوان غلام کے آزاد کرنے میں ایک اور بینیفٹ ہے, ایک اور نفع ہے, کیونکہ مولا الموالات ایک مسئلہ ہے شریعت کے اندر. جس نے کسی انسان کو آزاد کیا ہو تو جس وقت وہ بندہ فوت ہوگا آزاد شدہ تو اس کی وراثت میں سے کچھ حصہ اس کو ملتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہتا, میں بڑی عمر کے لوگوں کو کرتا ہوں تاکہ ایسا اس قسم کا کوئی چکر نہ ہو میرے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی نیکی بہت پسند ہے. میں کہ والا سوف یرضا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. آگے سورہ ضحیٰ ہے. اس صورت کو سورہ محمد بھی کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ والضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں. چاشت کے وقت بالکل صاف ستھری روشنی ہوتی ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی اس طرح صاف ستھرا ہے. آگے فرمایا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اصل بات یہ تھی کہ اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن کے لیے وحی کا آنا بند ہوا تھا تو انہوں نے کہنے لگے کہ قد ودعک ربک, کہ تحقیق محمد تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی, نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے. یہ اللہ کی حکمت کے تقاضے ہے, کبھی وحی آتی رہتی ہے, کبھی وحی کو روک لیتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو عنقریب اتنا کچھ عطا کر دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے, آپ کو راضی کر دیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی جواب اس آیت کا دیا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فَفِي النَّارِ, کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر موجود ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی ہمارے سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے جہنم سے نکالنے کی فکر کر رہے ہیں. تو آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ محبوب آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے اس کو دھتکارو نہیں, اس لیے کہ آپ کے اوپر ایک حالت تھی عالم یجد کا یتیمن فآوا, آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا, آپ غربت میں تھے ہم نے آپ کو جو ہے غنی کر دیا. یہ ساری کی ساری نعمتیں ہماری طرف سے دی ہوئی ہے, اس لیے آپ کسی فقیر کو دھتکارے نہیں, کسی کو برا بھلا نہ کہے. آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر آپ کی اپنی نعمتیں عطا کی آپ کو, آپ ان نعمتوں کو بیان کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نعمتیں آئی ہے, جو بھی رحمتیں, جو برکتیں, جو نبوت رسالت, ان سب کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت ان چیزوں سے رہبری حاصل کرے. جب اللہ کے نبی بیان کریں گے تبھی رہبری حاصل ہوگی. اس لیے علماء نے لکھا حضور اللہ نے فرمایا فحدث, بیان کر. حضور نے بیان کی تو حدیث بن گئی. اما بنعمت ربک فحدث, فحدث اللہ نے کہا, نبی نے بولا, آگے نبی نے بیان کیا تو آگے حدیث بن گئی. آگے اس صورت مبارکہ سے آگے سورہ علم نشرح ہے. علم نشرح کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ ہے اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو جون سا ہے یہ بلند کر دیا ہے. آگے اللہ رب العزت نے دو قسم کی باتیں کی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ تنگی کے بعد آسانیاں اور آسانی کے بعد تنگی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ بیان کی کہ انسان کے اوپر آسانی اور تنگیاں دونوں آتی رہتی ہیں. عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرا, کہ اذا اشتدت بک البلوى, جب تیرے اوپر چاروں طرف سے مصیبتیں اور آزمائشیں تجھے گھیر لے, اذا اشتدت بک البلوى ففکر, تیرا کام یہ ہونا چاہیے ففکر, تو تفکر میں لگ جا, غور و فکر میں لگ جا. کس میں؟ فی علم نشرہ, سورہ علم نشرہ کے اندر تو غور و فکر میں لگ جا. میں کہ اذا فکرتہ ففرح, جب تو اس میں غور و فکر کرے گا تو خوش ہو جائے گا. تو اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی اور آسانی کے بعد تنگی آتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تنگی انسان سے بھیجتے ہیں تو اس کے بعد زیادہ اور بڑی آسانی آنے والی ہوتی ہے, اس کے بھی انسان کو انتظار رہنا چاہیے. آگے فرمایا فائزہ فرغت فانصب,
جب آپ اپنے رب کی دعوت سے فارغ ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خلوت میں جا کے اللہ کو یاد کریں۔ فنصب کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی کو اختیار کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی عبادات اور انسان کی نیکیوں میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جو صرف تنہائی میں ہو اور اللہ اور وہ بندہ صرف دیکھ رہا ہو اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ایسی بھی انسان کو نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسی نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ 3 ہے، سورہ 3 کے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قسمیں کھائی ہے اور انسان کی تخلیق احسن کا تذکرہ کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن بنایا، بہترین بنایا انسان کو۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک اور اعمال صالح اختیار کرتے ہیں، ایمان کامل لے کر آتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے، اور فرمایا کہ بہت بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے لکھ رکھا ہے۔ آگے سورہ علق ہے، سورہ علق کی ابتدائی آیات مبارکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ آیات ہے جو غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ جو وحی نازل ہوئی تھی، یہ وہ آیات مبارکہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا کہ اقرأ، پہلا لفظ آ کے بولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں۔ تو اللہ کے طرف حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو گلے سے لگایا اور ان کو زور سے دبایا، بھینچا، پھر ان کو چھوڑا، میں کہ اقرأ پڑھیے، تو میں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری دفعہ جب تیسری دفعہ دبا کے پھر چھوڑا تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تجلیات داخل ہو چکی تھی کہ اللہ رب العزت نے علم جو اس سے جن تجلیات کے ذریعے عطا فرمانا تھا، اس لیے کہ نبی جو ان سے ہے کہ دنیا میں اندر کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی براہ راست خدا کا شاگرد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی خود پرورش کرتے ہیں۔ تو جب تیسری دفعہ یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الذی اکرم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ ساری کی ساری آیات مبارکہ پڑھی اور یہاں پر قلم کا تذکرہ فرمایا کہ قلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور قلم کے پیدا کرنے کا تذکرہ اس لیے پہلی وحی میں بیان فرما دیا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے آسمان زمین سب چیزوں کو بنایا تھا، اور اس وقت سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے بعد قلم کو بنایا اور فرمایا کہ اکتب، قلم سے کہا اکتب لکھ، کیا لکھو، کہ بالمقادیر، لوگوں کی تقدیروں کو لکھنا لگ جا، لوگوں کی تقدیریں لکھنے لگ جا۔ تو قیامت کی صبح تک جتنے انسان آنے تھے سب کی تقدیروں کو اس قلم نے لکھ دیا، اور میں وہ جف القلم، اور قلمیں سوکھ چکی ہے، اور جو انسان کے بارے میں لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ تو اس لیے وہ قلم جو سے ہے اہمیت والی چیز ہے، اس لیے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی تذکرہ کر دیا۔ آگے سورہ قدر ہے، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اے محبوب آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس کے اندر، اور اللہ کی طرف سے ہر قسم کے احکامات لے کے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی کے ساتھ سارے معاملات طے ہوتے رہتے ساری رات تک، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بینہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بینہ کہتے ہیں گواہی کو، بینہ گواہی کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنی توحید کی گواہی دی ہے، اور دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک شر البریہ اور ایک خیر البریہ۔ شر البریہ کا جو مخلوق میں سب سے زیادہ برے لوگ ہیں، اور خیر البریہ کے جو مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں، سب سے زیادہ بہترین لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ساتھ ہی فرما دیا اللہ رب العزت نے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، جنت میں رہے گے، نہریں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ علیہ رضوان کی شان بیان فرمائی ہے۔ آگے سورہ زلزال ہے، اس میں زلزلے کا تذکرہ ہے کہ جو قیامت والے دن زلزلہ آئے گا اور زمین اپنا ہر چیز اگل کے رکھ دے گی۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، تو اس وقت جو ان سے ہے انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو اس کو سمجھ نہیں رہا۔ تو اللہ فرمائے کہ آج کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور تمہیں ہر عمل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر اچھا عمل کیا اس کا اجر بھی آج پا لو گے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر برا عمل کیا اس کا اجر بھی آج تم پا لو گے۔ آگے سورہ عادیات ہے، سورہ عادیات میں اللہ رب العزت نے
صحابہ علیہ رضوان کے گھوڑوں کے پاؤں کے ٹاپ سے لگنے والی جو مٹی اڑا کرتی تھی اور ان کی جو آواز آیا کرتی تھی، اس کی قسمیں کھائی ہے کہ یہ صحابہ ایسے گھوڑوں پہ چلنے والے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی خاک اور ان گھوڑوں کے جو پاؤں کا ٹاپ لگتی ہے تو یہ کس طریقے سے چڑھتے ہیں اور کس طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف اس بات پہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر آ جانا اور کفر کے مقابلے میں موجودہ حالات میں جو کچھ اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ بھی عین عبادت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو گھوڑا انسان پالتا ہے نا جہاد کے لیے، اس گھوڑے کی گوبر اور لید بھی جو سے روز قیامت حساب و کتاب کے اندر تولی جائے گی اور اس کو بھی اس کا حساب و کتاب جو سے ہے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الانسان ربی لکنود، کہ انسان تو ناشکرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکریہ کرتا ہے۔ کیوں یہ ناشکریہ؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ اس کے دل کے اندر حب مال پیدا ہو گیا، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری پہ اتر آیا ہے۔ آگے سورہ قاریہ ہے، قاریہ بھی قیامت کا ہی دوسرا نام ہے۔ تو میں وہ قاریہ آئے گی، قاریہ کا کھڑکنے والی، وہ کھڑکنے والی ہر چیز کو کھڑک کے رکھ دے گی، ہر چیز کو کھڑکا کے رکھ دے گی، سمندر کیا، دریا کیا، سورج کیا، چاند کیا، تارے کیا، ہر چیز کھڑکا کے رکھ دے گی۔ اور فرمایا کہ اور پہاڑ کیا ہوگے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھیرے گے۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جس کا اعمال نامہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہے، جس کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ جس کا اعمال نامہ نیکی والا ہلکا ہوگا جہنم میں جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فرمایا کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کا نام حاویہ ہے، جہنم کے ایک طبقے کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے سورہ تکاثر ہے، صحابہ علیہ رضوان کے دور میں جو مشرکین تھے وہ مشرکین آپس میں گھر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور اپنے ایک دوسرے کی پرانی جو جنگیں تھیں ان کے اندر مارے ہوئے بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور مارے ہوئے بندے کے ہم نے اتنے تمہارے مارے، تم نے اتنے مار دیے۔ تو اس مار کے آپس میں جو سے تفاخر کی باتیں کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ قبرستان تک پہنچ گئے، قبرستان تک پہنچ گئے اور قبریں گرنے لگے وہ۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت میں الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، یہ کیسی غفلت میں پڑ چکے ہو تم مال کے اکٹھا کرنے میں کہ تم اپنی جوابہ اور اپنے شہرت اور اپنے حب جاد ایسا پڑے ہو کہ قبروں تک پہنچ کے ہو اور قبریں جو سی ہے وہ گننے لگ کھڑے ہو۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ میں روزہ قیامت ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی نعمتیں اللہ نے دی اللہ ہمارے ہم ضرور بھی ضرور اس کے بارے میں پوچھیں گے، سوال ہوگا ہماری نعمتوں کا کہاں کہاں تم نے استعمال کیا۔ آگے سورہ عصر ہے، سورہ عصر کے بارے میں ہم شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کرتے، ایک سورہ عصر نازل کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ عصر جامعیت کے ساتھ رکھی ہے اس میں وہ تمام کے تمام مضامین آ جاتے جو انسان کے لیے ضروری تھے۔ میں کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت جو سی وہ خسارے کے اندر ہے، خسارے میں مبتلا ہے۔ جب ساری انسانیت خسارے میں ہے تو پھر انسان کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب بھی جب خسارے میں چلے تو بچنے والے کون ہیں؟ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار قسم کے لوگ ہیں، ایمان کامل، اعمال صالحہ اور تواصی بالحق کرنے والے، اور حق بات جب تلقین کی اس کے اوپر جو ان کے اوپر رد عمل پیش کی اس کے اوپر صبر کرنے والے، یہ ان کے کام ہیں۔ آگے سورہ ہمزہ ہے، فرمایا کہ ہر طمع لگانے والا اور عیب جوئی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل نامی جہنم کی وادی اس کے لیے ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کا تذکرہ کیا، وہ مال کو جمع کر رہا ہے اور مال کے جمع کرنے میں وہ اندھا ہوا پڑا ہے، انہوں نے کہا یہ چیز غلط ہے، اور جب آئے گی آگ تو اس کی جو سے ہے وہ دل تک کو جلا کے رکھ دے گی ہر چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آگ کے عذاب سے بچائے۔ آگے یمن کا ایک علاقہ تھا صنعاء، اس صنعاء کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہا، اس کے لشکر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ فیل میں کر رہے ہیں کہ جو 60,000 فوج کے ساتھ آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور اس وقت عرب کے لوگوں نے ہاتھی کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو اونٹ اور گھوڑے دیکھتے تھے، اور ہاتھی ایک بہت بڑی سواری تھی، اور اپنے 60,000 فوج کے ساتھ 60,000 ہاتھی بھی ساتھ لے کر آیا تھا، اور بڑے بڑے ہاتھی تھے۔ تو اس وقت جو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، اور یہ واقعہ ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے جو سا ہے یہ پیش آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کعصف معقول، ایسا ان کو ختم کیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، اللہ نے ایسے ان کو تباہ و برباد کر کے دکھایا۔ آگے سورہ قریش ہے، قریش کے قبیلے کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ دیکھو ہمیں تمہارے لیے سردی اور گرمی کے موسم بنائے ہیں تاکہ تم جو سے اس میں تجارت آرام سے کر سکو اور تم اپنے رب کی عبادت کرو اور رب کی طرف تم رجوع کرو۔ آگے سورہ ماعون ہے،
سورہ ماعون کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا بھلا دیکھے اس انسان کی طرف جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذالک الذی یدعو الیتیم، اور یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ یتیم کو کھانا کھلانے کے بارے میں ابھارتا نہیں ہے. ابھارنا ایک الگ موضوع ہے اور ایک یتیم کو کھانا نہ کھلانا الگ بات ہے. تو میرے محترم اگر انسان کو اللہ نے مال نہیں دیا تو دوسرے کو انسان ابھار سکتا ہے نیکی کے اوپر کہ آپ یہ نیک کام کر سکتے ہیں، آپ یہ کام کریں. کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دے، کوئی پیاسا اس کو پانی پلا دی. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے سے مطالبہ کرے گے اور اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے اللہ پوچھے گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اس وقت انسان پریشان ہوگا میرے مولا تیری ذات تو برا اور بڑا ذات ہے، تو کس طرح کھانے اور پینے کی محتاج نہیں تھا. میں نہیں، میرا فلاں فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرے محلے میں رہ رہا تھا، تیرے علاقے میں تجھے پتا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. تو نے فلاں وقت میں فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا. فلاں بندہ ننگا تھا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا سردی کا گرمی کا، تو نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا تجھے. تو اگر تو اس وقت خیال کرتا تو مجھے بھی وہیں پر پاتا، مجھے بھی وہیں پہ پاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ کے بڑا قریب کر دیتی ہیں. اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں 30% بے روزگاری سے بڑھ کر 70% بے روزگاری ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہو چکی ہے. ہر آنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ بے روزگار ہے. جس محلے میں دیکھ لو تو جس انسان کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس دیکھے، اپنے غریب لوگوں کو دیکھے اور ان کو کچھ نہ کچھ کھلائے پلائے اور ان کو کچھ نہ کچھ دے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. وبائی زمانہ چل رہا ہے، لوگ کاروبار بند ہو پڑے ہیں اور بہت ساری پریشانیوں کا لوگ سامنا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات کو ختم فرمائے. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. بھائی نماز پڑھنے والوں کے لیے تو کامیابی ہونی چاہیے، اللہ ہلاکت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتنے والے ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ٹھیک نہیں ہے، نہ نماز کے کلمات ٹھیک ہے، نہ نماز کی حرکات ٹھیک ہے، نہ نماز کے افعال ٹھیک ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. ورنہ کیسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اس لیے کہ نماز اگر درست ہے تو وہ اللہ کے قریب کر رہی ہے، اگر نماز آپ کی درست نہیں ہے آپ کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں انسان کو سامنے رکھنے چاہیے. آگے سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو حوض کوثر ہے. ہم نے آپ کو عطا کی، ہم نے آپ کو اور حوض کوثر عطا کیا آپ کو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ کا کام کیا ہے کہ جو دشمن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے جو فوت ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہنے لگے تھے کہ ان محمدن قد ابترا، بے شک تحقیق محمد تو بالکل دم کٹے ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جب بیٹا نہیں ہے ان کی نسل کیسے چلے گی ان کی؟ تو فرمایا ان شانیہ کا وہ ابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آج تک قائم اور دائم ہیں. ان کافروں کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے سورہ کافرون کا تذکرہ ہے. سورہ کافرون اس وقت نازل ہوئی جس وقت مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ میٹنگ کی تھی اور اس کے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایسا کرتے ہیں ایک دن آپ اور ہم سب مل کے اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ اور ہم مل کے بتوں کی عبادت کریں گے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ چیز برداشت نہیں ہے. اور فوراً قرآن کی آیت آگے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. آتے ہو آؤ گے تو پکا توحید کی طرف آنا پڑے گا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا سر کسی کے سامنے جھکانا نہیں پڑے گا. اگر نہیں آتے تو جاؤ تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ. لیکن یہ بات منظور نہیں ہے کہ مسلمان کبھی تمہارے طرف چل جائے کبھی اس طرف چل جائے. یہ بات غلط ہے. یہ بات آگے فرمایا سورہ نصر ہے. سورہ نصر کہتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری مراحل میں تھے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورہ نصر اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اس سورہ نصر کے بعد کوئی دوسری صورت نازل نہیں ہوئی. پوری صورت آخر میں یہ نازل ہوئی تھی اور تقریباً 27 یا 28 نام سے زندہ رہے اور اس کے بعد جو سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب آئے گی اللہ کی طرف سے مدد اور فتح، ورأیت الناس، آپ دیکھیں کہ لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواج، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے. آپ کا کام کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح تحمید بیان کریجیے اور استغفار. اب اللہ آپ کا رب جو ہے توبہ قبول کرنے والا ہے.
جب اتنی بڑی بشارت سنائی کہ اب لوگ ایک دو نہیں آئیں گے، فوجیں آئے گی، اسلام میں داخل ہوگی، اور سارے صحابہ خوش ہو رہے تھے، اور ابو بکر صدیق مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے، صدیق اکبر رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ہم تو خوش ہو رہے، جماعتیں داخل ہوگی، فوجیں داخل ہوگی اسلام کے اندر، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں صدیق اکبر نے کہ ایسا کلام سابقہ انبیاء میں بھی اس وقت نازل ہوتا تھا جب نبی کام پورا کر چکا ہوتا تھا، جب نبی ایک مقصد کے لیے آیا اور اس کا کام پورا ہو گیا، اب لگتا ہے ایسا کہ اب حضور سے ہمارے پاس درمیان زیادہ دیر نہیں رہے، اور آپ سے پورا مہینہ نہیں رہے، اس کے بعد 28 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو صدیق اکبر پہچان گئے تھے کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، اسٹیٹ بھی قائم ہو گئی، غزوات بھی جیت لیے، نہج بھی مل گئی، اور پورا دین بھی آ گیا، کامل ہو گیا، قرآن بھی پورا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب ابو بکر صدیق کا یہ رونا بجا بنتا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب کا تذکرہ کیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں ابو لہب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابو لہب جو سا تھا وہ اس نے ایک دفعہ آپس میں منع سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو توحید کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ تبت لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنے بتوں کو چھوڑ دے۔ اللہ نے فوراً قرآن اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، محمد کے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے۔ محمد کے ہاتھ تو کافروں کے ہاتھ توڑنے کے لیے ہے، محمد کے ہاتھ ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے صاف بیان فرما دیا، اور میں کہ یہ بھی برباد ہوگا، اور یہ بھی جو ان سے ہے مردود ہو کے مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا، اور ساتھ اس کی جو بیوی ہے جسے ام جمیل کہا جاتا تھا، وہ اس کی بیوی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور میں کہ وہ بھی جو ان سے اس طرح ذلیل ہو کے مرے گی، اور ان کا انجام بالکل اسی طرح ہوا جس طرح قرآن نے بیان کر دیا تھا۔ آگے سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید کی دعوت دی گئی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو یہ تین صورتیں ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے لگتے تھے رات کو، تو رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے تھے، اور تینوں صورتیں بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ پڑھتے تھے، اور پھونک مار کے جہاں تک حضور کا ہاتھ جاتا وہ سارا اس طرح پڑھ لے، اپنا ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں جب آپ نے ایسا عمل نہ کیا ہو اور آپ سو گئے ہو، لازماً یہ کام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، اور اس سے انسان کی بڑی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور یہ آخری 2 صورتیں ہیں، یہ تو نازل ہی اس وقت ہوئی تھی جب لبید بن عاصم ایک بہت بڑا مشرک تھا، اس کی بیٹیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی نہیں کر پا رہے تھے، اور چرپائی پہ لیٹ گئے تھے بالکل۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتہ دائیں کھڑا ہوا، ایک بائیں کھڑا ہوا۔ اس نے بتایا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا یہ شخص محمد ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے کس نے جادو کیا؟ کس نے جادو کیا؟ لبید بن عاصم کی لڑکیوں کے ذریعے جادوگروں نے جادو کیا۔ میں کہ جب جادو نے کیا یہ، تو وہ جادو کس چیز پہ کیا؟ اس نے کہا فلاں فلاں چیز پہ کیا۔ وہ کہاں پر ہے؟ تو فلاں جگہ پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کے اوپر دونوں صورتیں نازل ہو گئی، آپ نے وہ چیز منگائی، وہاں پر بال تھا، اس کے اوپر 11 جو سی ہے وہ لگائی گئی تھی گرے، تو ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور گرے کھلتے گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اوپر سے سارا اثرات ختم فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔